اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان عرس مبارک مورخہ 23 جولائی 2003۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فیض مالک نے یہ مہربانی فرمائی ہے، آمین۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور صاحب امر جو تم میں ہو اس کی اطاعت کرو۔ پچھلی مرتبہ کا میرا یہ بیان آپ کو یاد ہوگا، جس میں میں نے بیان کیا تھا کہ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو نہ انسان قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ حدیث سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی صراط مستقیم پر چل سکتا ہے۔ اس کے ثبوت میں نے بیان کیا تھا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کا رکن اول ہے، دین کی بنیاد ہے، اور سارے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ اگر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت، اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان اس کلمہ پاک کی اہمیت اجاگر کرتی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت فرمائی، ساتوں زمین، ساتوں آسمان اور سب کچھ لا کر ایک پڑے میں ڈالا جائے اور کلمہ طیبہ دوسرے پڑے میں، تو کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کے سارے عمل مل کر گناہوں کے مقابلے میں کم ہو جائیں گے، حالانکہ اس کے اعمال سے کاغذوں کے انبار لگے ہوں گے۔ وہ شخص مایوس ہو جائے گا اور دوزخ میں جانے کے انتظار میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، ٹھہرو، اس کا ایک عمل اور باقی ہے۔ ایک چھوٹے سے کاغذ کے پرزے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا لایا جائے گا۔ یہ شخص اس کا ورد کیا کرتا تھا، اسے نیکیوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ زمین پر آ جائے گا اور گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری کلام کے لیے فرشتے مقرر ہیں، جو انسان پڑھتا ہے فرشتے اسے لے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر کلمہ طیبہ صرف وہ کلام ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور پڑھنے والے کی شفاعت کرتا ہے۔ اس کلمے کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب کی تعریف ہے، اور یہی دین اسلام ہے، یہی دین الہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، کیونکہ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ اس لیے صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، جس کو خود اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے بیان فرما دیا ہے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ کہ اگر دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو سارے سمندر اللہ تعالیٰ کی تعریف مکمل کرنے سے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کو گن نہیں سکتا، نہ اس کی صفات کا احاطہ کر سکتا ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی یہ صفت بیان کرتا ہے مختصر لفظ میں کہ اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا صرف اتنا ہی نہیں کہ کسی کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وحدہ لا شریک کی طرف سے بھیجا ہوا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مالک، خالق، رازق، ہر شان کا مالک ہے۔ اس نے اپنے انتخاب کو اتنا حسین، اتنا عظیم بنایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔
اس کی صفات کا انسان احاطہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنی عظیم شان اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اتنی ہی عظیم شان اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنانے والے، بھیجنے والے، شان عطا کرنے والے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید المرسلین بنایا گیا۔ سب رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان عزت، طاقت عطا فرمائی، جس کا مظاہرہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور لوگوں کو ان کے مالک اور خالق کی طرف بلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظیم الشان طاقت عطا فرمائی۔ نہ طوفان ان کو غرق کر سکا، نہ آگ جلا سکی، نہ فرعون کی سپاہ شہید کر سکی، نہ ساری مخلوق مل کر ان کو سولی چڑھا سکی، بلکہ جس نے مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کیا، بندر بنایا، سور بنایا، آسمان سے ان پر آگ اور پتھر برسائے، بستیوں کو آسمان تک اٹھا کر ان کو الٹا پھینکا کہ سب کو خاک سر کر دیا۔ ان ساری طاقت والے رسولوں کی سرداری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم کی، جن کا امتی بننے کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، جن کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برسوں سے آسمانوں پر انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کو وہ ساری طاقتیں اور صفتیں عطا کی گئیں جو پہلے نبیوں کو عطا نہیں کی تھیں، جس کی وجہ سے کسی نے خوب کہا حسن یوسف ید بیضا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے کا منتظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا تو اس کی گردش رک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کو حکم دیا تو ابو جہل کے ہاتھ میں وہ کلمہ پڑھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت کو حکم دیا تو وہ چل کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگلی مبارک سے پانی اتنا بہا کہ 1500 آدمی پی کر سیر ہوئے۔ اس وقت اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو وہ بھی سیر ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکلی ہوئی آنکھ کو اپنی جگہ پر رکھا تو درست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ اپنے غلام کو دی تو احد میں تلوار کی طرح لوگوں کو کاٹنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے اور ہزاروں سال بعد کے حالات بیان فرمائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو میرے سامنے کف دست کی طرح کر دیا ہے، پوچھو جو مجھ سے پوچھتے ہو۔ اور سب سے بڑی بات کہ قیامت کے دن جب مخلوق از حد پریشان ہوگی، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، لوگ شفاعت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر جائیں گے، لیکن سب انکار کر دیں گے، اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشاندہی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شفاعت کی درخواست کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کیا چاہتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے یا اللہ اس مخلوق کی شفاعت۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر متمکن کر دے گا اور فرمائے گا کہ شفاعت کرتے جاؤ، میں منظور کرتا جاؤں گا۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شافع محشر ہیں۔ ساری حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات جو تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتی اور نہ آ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے 2 لفظوں میں بیان فرمائی کہ اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو ساری کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ کلمہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا بیان کرنے والا اللہ تعالیٰ کا مختصر بیان ہے، جو قرآن کا خلاصہ، دین اسلام کی بنیاد اور بڑی صفتوں والا ہے۔ اس کا بیان اللہ کی تعریف اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ لیکن جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہیں اور جن کے دل و دماغ اس محرومی کی وجہ سے ظلمت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اس کلمہ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تخفیف کر کے بیان کرتے ہیں۔ یہ 20 تفاوت دا از کجاس، بے 20 تفاوت دا از کجاس۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شان اس طرح کم کرتے ہیں
کہ اس کے اختیار کو بھی محدود کرتے ہیں کہ وہ کسی کو اتنا اختیار، اتنی شان نہیں دیتا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تخفیف اس طرح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغام لانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار تھا، نہ علم غیب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مالک کل، قادر مطلق ہے، جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے جتنا چاہے شان سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی گواہی دنیا کی تاریخ دے رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان سمجھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو ایسی شان اور طاقت عطا فرمائی جس نے لوگوں کی عقلوں کو عاجز کر دیا۔ اسی لیے ان کی طاقت اور شان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور یہ ساری گمراہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محرومی کی وجہ سے ان کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہیں اور شیطان ان پر قابض ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ دین کو سمجھنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ آج کا فرمان کلمہ طیبہ کی تشریح ہے۔ یہ آسان مطلب جو اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اب یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم اس کلمہ الہی کی بھی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، اور اس طرح خود شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ تین اطاعتوں کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اطاعت تو صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ہی اطاعت کا حکم ہے۔ اب اس الجھن کو نہیں سلجھا سکتے اور تین کی اطاعت کے سامنے سر جھکانے کے لیے واز کرتے ہیں۔ یہاں نسبت رسولی سے روشن دل و دماغ رکھنے والے رہبر اعظم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بیان کرتا ہوں، جو اسی الجھن کو سلجھاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل و دماغ روشن تھے۔ پیر احسن الدین صاحب اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور چیف کمشنر تھے۔ بیمار ہو گئے۔ ان کی عیادت کے لیے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیانی اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شہاب الدین ان کے گھر گئے۔ جسٹس کیانی صاحب بہت عالم فاضل آدمی تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے پیر احسن الدین سے کہا کہ پیر صاحب، میرے دماغ میں ایک الجھن ہے، کیونکہ آپ عالم بھی ہیں اور درویش ولی اللہ ہیں، اس لیے میری الجھن کو دور کریں۔ اسلام صرف ایک ہی حکم پر قائم ہے کہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں، لیکن یہاں اس آیت میں تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے، تو اس کی مطابقت کس طرح ہو سکے؟ خاص طور پر امر کو حکم کہتے ہیں، ہم نہیں، علماء یہی کہتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی اطاعت ہوگی۔ پیر احسن الدین صاحب نے فرمایا کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن مجھے میرے مرشد اعلیٰ حضرت جناب پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط یاد آ گیا جو اس سلسلہ میں انہوں نے مجھے عطا فرمایا، اور وہ خط میرے پاس پڑا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ کی الجھن آسانی سے دور کر دے گا۔ خط پڑھ کر احسن الدین صاحب نے پھر سنایا، جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ غلط خیال کرتے ہیں کہ اس حکم الہی میں تین اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ اطاعت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس طرح کی، یہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سے سیکھو جو تم میں موجود ہیں، یعنی اولیاء اللہ۔ تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے شاگرد اس طرح بناؤ، خواہ پا بنو، اپنے آپ کو ان کے سامنے اس طرح رکھو جس طرح مردہ زندہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اپنی عقل سمجھ کو ان کی سمجھ عقل کے سامنے ختم کرو، اور پھر ان کی ذات میں فنا ہو جاؤ، تاکہ دل و دماغ سے وہ طریقے سیکھ لو جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو فنا پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر دیا۔ اپنی سمجھ کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال و اقوال کو اپنا لیا۔ قطرہ ونج پوے دریاوے، اپنے آپ نو کون کہاوے، جس پیچھے اپنی جان گواوے، اوویں ہی بن جاوے۔ جو بارش کا قطرہ دریا میں گر جاتا ہے، پھر وہ قطرہ نہیں رہتا، وہ دریا بن جاتا ہے، اس کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔
سامعین کرام، حضرت پیر صاحب کا یہ خط سن کر کیانی صاحب خوشی سے کرسی پر اچھل پڑے اور کہا، واللہ آج مجھے اس آیت کا مطلب سمجھ آیا۔ یہ سمجھ صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہے۔ اگر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو تو انسان کبھی صحیح نہیں سمجھ سکتا۔ اللہ خود فرماتا ہے، اس کو پڑھ کر بہت گمراہ ہوتے ہیں اور بہت ہدایت پاتے ہیں۔ ہدایت وہی پاتے ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن دل و دماغ رکھتے ہیں، اور گمراہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل و دماغ ظلمت میں ڈوبے ہوتے ہیں اور شیطان ان کو گمراہی میں گھسیٹ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مرشد نے ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا حکم دیا اور لاکھوں لوگوں کے سینوں کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور کیا اور غوث المعظم کا لقب پایا۔ آج آپ کی یاد منانے کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، اور اس محفل میں ہم آپ کے غلام آپ کے صالح ثواب کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن پاک پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم جو یہاں عرس یا اس قسم کی دوسری محافل منعقد کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے باپ دادا کی تعریف کرنا یا کرانا چاہتا ہوں۔ ہماری تعریف سے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کی زندگی خود ان کی تعریف ہے۔ ایسے بے شمار لوگ ہوتے ہیں جن کی ساری زندگی جہالت میں گزری اور دنیا سے گزر گئے۔ ان کے لواحقین اپنی عزت کے لیے ان کی شان بیان کرتے کرتے تھکتے نہیں۔ میں تو ہمیشہ اپنے دادا حضرت خواجہ محمد قاسم اور اپنے والد حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی صرف یہی تعریف کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح غلام تھے۔ یہی ان کی شان تھی۔ ان کے واقعات زندگی اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جاتا ہے، وہ عظیم الشان بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنو، اور اس بندگی کے لیے اور غلامی کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ اس کے بغیر یہ سب ناممکن ہے۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنی پاک کلام کے طفیل، اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، اپنی پاک کلام قرآن مجید کے طفیل ہمیں گزشتہ گناہوں کی معافی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی تاریکی کو دور فرما کر نور معرفت سے منور فرمائے، ہماری موت ہماری حیات، ہمارا مال ہماری جان، ہر چیز کو اپنی رضا کی خاطر رکھے، اپنی جناب سے اپنی بندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری ساری آرزویں پوری کرے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، محتاجوں کو غنی کرے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔